السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم جماعت ہشتم کے سبق ملی وحدت کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ ابا جان، کیا وجہ ہے کہ مسلمان تعداد میں 1 ارب سے زیادہ ہونے کے باوجود دنیا کے مختلف علاقوں میں جبر و ظلم کا شکار ہیں؟ حامد نے ابا جان سے پوچھا۔ سوال کا جواب دیتے ہوئے حامد کے ابا کہنے لگے، بیٹا، امت مسلمہ کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں خاندانی اور نسلی تفاخر اور تفرقہ بازی شامل ہو چکے ہیں، جس سے اس امت کے اتحاد اور یکجہتی پر برا اثر پڑا ہے۔ تو یہاں پر حامد اپنے ابا جان سے وجہ دریافت کر رہے ہیں مسلمانوں کے زوال کی، کہ مسلمان حالانکہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، تقریباً 1 ارب کے قریب ہیں، اور اس کے باوجود دنیا کے مختلف علاقوں میں جیسے فلسطین میں، کشمیر میں ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ جبر یعنی تشدد، ظلم یعنی ستم، جبر و ستم یعنی ظلم، ستم، تشدد کا شکار ہیں، یعنی انہیں تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، انہیں اذیتیں دی جا رہی ہیں، ان پر ستم ڈھائے جا رہے ہیں اور مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے، حالانکہ وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں؟ حامد نے اپنے ابا جان سے پوچھا، یعنی دریافت کیا۔ سوال کا جواب دیتے ہوئے حامد کے ابا کہنے لگے، بیٹا، امت مسلمہ کی بدقسمتی یعنی ان کی قسمت کی خرابی ہے کہ مسلم امت، مسلمانوں کی امت پریشانیوں کا شکار ہے، اور اس میں خاندانی اور نسلی تفاخر، خاندانی یعنی خاندان کے حوالے سے تعصب، نسلی تفاخر یعنی فخر کا احساس ہے کہ وہ نسل میں سب سے اعلیٰ و برتر ہیں، تفرقہ بازی یعنی انتشار شامل ہو چکا ہے، جس سے اس امت کے اتحاد اور یکجہتی پر برا اثر پڑا ہے۔ اتحاد یعنی اتفاق، یہی وجہ ہے چونکہ ان میں غرور آ گیا ہے، ان میں تعصبات آتے جا رہے ہیں، وہ اپنی نسلوں پر، اپنے خاندان پر، اپنی زبان، اپنے علاقے پر فخر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان میں تفرقہ بازی، لڑائی جھگڑے، فسادات، انتشار شامل ہوتا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا اتحاد اور ان کی یکجہتی متاثر ہو رہی ہے اور وہ متحد نہیں رہے۔ ابا جان، کیا مسلمانوں کے اتحاد کے لیے کبھی کوششیں نہیں کی گئیں؟ یعنی کوئی جدوجہد کوئی صحیح نہیں کی گئی؟ پہلی جنگ عظیم کے بعد سب سے زیادہ نقصان یعنی خسارہ مسلمانوں کی وحدت ملی کو ہوا، یعنی مسلمان جو متحد تھے، اکٹھے تھے، اور وہ ایک وحدت کی صورت میں تھے۔ تو سب سے زیادہ نقصان کب ہوا؟ جب پہلی جنگ عظیم ہوئی تو مسلمانوں کا اتحاد منتشر ہو گیا، جس سے ان کی فوجی اور معاشی اور سیاسی طاقت کو بہت زیادہ نقصان ہوا، یعنی فوجی حوالے سے، معاشی یعنی معیشت کے حوالے سے، اور سیاسی یعنی سیاست کے حوالے سے ان کی طاقت کو بہت زیادہ نقصان ہوا، بہت خسارے کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ نقصان ایسا ہے کہ جس کی تلافی ابھی تک نہیں ہو پائی۔ اس صورتحال میں عالم اسلام کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں کے اتحاد کی آوازیں بلند ہونے لگیں، یعنی انہیں متحد کیے جانے کے لیے کوششیں کی جانے لگیں، اور دنیا کے مختلف ممالک، مسلمان ممالک، ان کے سربراہان اور مسلمانوں سے محبت کرنے والے لوگوں نے انہیں اکٹھا کرنے کی کوشش کی، ان کی تفرقہ بازی کو ختم کرنا چاہا، اور انہیں ان کی خامیوں سے آگاہ کیا تاکہ وہ متحد ہو سکیں۔ اس حوالے سے مصر کے علامہ رشید رضا، افغانستان کے جمال الدین افغانی، ہندوستان کے مولانا محمد علی جوہر اور علامہ محمد اقبال، مراکش کے ایف عبدالکریم، تیونس کے جناب سنیوسی، اور اسلامی دنیا کے وہ مفکر تھے، مفکر یعنی سوچ و بچار کرنے والے، جنہوں نے مسلمانوں کے اتحاد کا نعرہ لگایا، یعنی انہیں متحد کرنے کی کوششیں کی۔ چنانچہ 1926 میں مکہ مکرمہ میں مختلف اسلامی مفکرین کا اجلاس ہوا، یعنی جلسہ بلایا گیا، جتنے بھی مفکرین تھے ان سب کو اکٹھا کیا گیا تاکہ مسلمانوں کے اتحاد کے لیے کوئی تجاویز پیش کر سکیں، جس پر عمل درآمد کر کے انہیں متحد کیا جا سکے۔
جس میں عالم اسلام کے مسائل پر غور و فکر کر کے ان کے حل کی تجاویز مرتب کی گئیں۔ تجاویز تجویز کی جمع یعنی آراء، مسائل یعنی مسئلے کی جمع، غور و فکر یعنی غور و خوض کیا گیا کہ عالم اسلام کے جتنے بھی مسائل ہیں ان پر غور و فکر کی جائے، ان کے بارے میں بحث و تمہیز کی جائے اور انہیں حل کرنے کے لیے تجاویز ترتیب دی جائیں، مرتب کی جائیں یعنی ترتیب دی جائیں۔ اسی اجلاس میں ایک ادارے کی بنیاد رکھی گئی جو معتمر عالم اسلامی کے نام سے مشہور ہے۔ تو معتمر عالم اسلامی بیٹا وہ ادارہ ہے جو مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہے۔ تو یہ ادارہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود یعنی اس کی بہتری کے لیے کوشش کر رہا ہے، سرگرم عمل ہے۔ ابا جان، اس کے علاوہ کوئی اور مسلمانوں کی تنظیم بھی ہے جو عالم اسلام کے مفاد کے لیے یعنی ان کے فائدے کے لیے کام کر رہی ہے؟ ہاں بیٹا، تنظیم عالم اسلامی یعنی OIC، جس کے تحت مسلمان ممالک کے متعدد سربراہی کانفرنسیں ہو چکی ہیں۔ متعدد یعنی کئی سربراہی کانفرنسیں جو ہیں وہ تنظیم عالم اسلامی نے کروائی ہیں تاکہ عالم اسلام کے مسائل اور ان کے حل کے لیے تجاویز مرتب کی جا سکیں اور مسلمانوں کے لیے آسانیاں فراہم کی جائیں اور انہیں متحد کیا جا سکے۔ اور ان کانفرنسوں میں مسلمان ممالک کے سربراہ مسلمانوں کو درپیش یعنی پیش آنے والے سیاسی اور معاشی مسائل اور ان کے حل پر غور و فکر کرتے ہیں، یعنی وہ سوچ و بچار کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو سیاست کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، معیشت کو بہتر کرنے کے حوالے سے کون کون سے مسائل درپیش ہیں اور انہیں کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ ابا جان، اس کے باوجود اسلامی ممالک میں وہ اتحاد نہیں جس سے اسلام کے دشمن خوف زدہ ہوں یعنی گھبرا جائیں، ڈر جائیں۔ بیٹا تم درست کہہ رہے ہو یعنی صحیح کہہ رہے ہو۔ بدقسمتی سے مختلف اسلامی ممالک کے حکمران اپنے اپنے مفادات کے لیے یعنی اپنے فائدے کے لیے دشمنوں کے خلاف سینہ سپر ہونے کی بجائے، سینہ سپر ہونا یعنی ڈٹ کر کھڑا ہو جانا، ڈٹ کر مقابلہ کرنا، ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ابا جان نے کہا کہ اسلامی ممالک کے جو حکمران ہیں وہ صرف اپنا فائدہ چاہتے ہیں اور اپنی ذاتی مفاد کی وجہ سے وہ دشمن کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے، مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیتے، ان پر جو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں ان کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے بلکہ دشمنوں کا ساتھ دے دیتے ہیں۔ مثلا اسرائیل فلسطینیوں کا دشمن ہے، لیکن بعض اسلامی ممالک کے حکمران فلسطینی مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بجائے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم رکھے ہوئے ہیں، تعلقات یعنی روابط بحال رکھے ہوئے ہیں۔ اس نا اتفاقی نے ابھی تک عالم اسلام کو ملی وحدت کی منزل تک نہیں پہنچنے دیا، یعنی انہیں اکٹھا نہیں ہونے دیا، ان میں اتحاد قائم نہیں ہونے دیا۔ ابا جان، عالم اسلام میں حقیقی اتحاد کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ حقیقی یعنی اصل میں ہم کیسے متحد ہو سکتے ہیں، کیسے ہمارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں؟ حامد، اس کے لیے انہیں صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہوگا، یعنی قرآن اور سنت کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا ہوگا اور تفرقہ بازی سے بچنا ہوگا، تعصبات کو ختم کرنا ہوگا اور صرف ذاتی مفادات کی بجائے اجتماعی فائدے کی بات کرنی ہوگی، مسلمانوں کے مفاد کی بات کرنی ہوگی، تبھی جا کر ہم صحیح معنوں میں اتحاد قائم کر سکیں گے۔ ایسے حکمرانوں سے جان چھڑانی ہوگی جو ملی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں۔ ملی مفاد یعنی ملت کے فائدے کی بجائے اپنے ذاتی فائدے کو ترجیح دیتے ہیں۔ انہیں پاکستانی، ایرانی، افغانی، عراقی اور مصری ہونے کی بجائے حقیقی معنوں میں مسلمان بننا ہوگا، یعنی ان حد بندیوں سے، ان سرحدوں سے باہر نکلنا ہوگا، کیونکہ جو بھی کلمہ گو ہے چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں آباد ہے، وہ مسلمان امت کا فرد ہے۔ اس لیے نہ ہم پاکستانی ہیں، نہ ایرانی، نہ افغانی، نہ مصری، بلکہ ہم صرف اور صرف مسلمان ہیں۔ علامہ اقبال کیا خوب کہتے ہیں، بتان رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ تو یہاں پر علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ تو نے جو تفرقہ بازی کے، رنگ و نسل کے اور تعصبات کے بت تراشے ہوئے ہیں،
ان کو توڑ کر صرف اور صرف اپنے ملت کے بارے میں سوچ اور اپنی ملت کی بہتری میں اس کے مفاد کے لیے گم ہو جا، اسی کے فائدے کی بات کیا کر اور اپنے ذاتی مفادات پر ملی مفادات کو ترجیح دینا شروع کر دے، اور یہ سوچ کہ نہ تو ایرانی ہے، نہ افغانی ہے، نہ تیرا کسی بھی ملک سے کوئی تعلق ہے، بلکہ تو صرف اور صرف مسلمان ہے۔ جب تو یہ سوچے گا تبھی جا کر حقیقی مسلمان بن پائے گا، اور تبھی تو ملت اسلامیہ کی بہتری کے لیے کام کر سکے گا۔ ابا جان بہت بہت شکریہ، آج مجھے پتہ چلا ہے کہ اسلامی وحدت کا کیا مطلب ہے اور اسے کس طرح قائم رکھا جا سکتا ہے۔ یعنی آخر میں حامد نے ابا جان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اتنی خوبصورت انداز سے اور اتنی وضاحت کے ساتھ اسلامی وحدت یعنی اسلام کے اتحاد کے بارے میں، ان کے اکٹھا ہونے کے بارے میں بتایا کہ مسلمان کس طریقے سے ایک ہو سکتے ہیں، کس طرح وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور اس پر اس نے اپنے والد کا شکریہ ادا کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں بیٹا قواعد کی روح سے درج ذیل الفاظ کیا ہیں۔ کیا حرف استفہام، کے حرف بیان، ایک ارب مرکب عددی، دنیا اسم معرفہ، جبر الظلم مرکب عطفی، خاندانی صفت نسبتی، خاندانی اور نسلی مرکب عطفی، امت مسلمہ مرکب توصیفی۔ کیا حرف استفہام، پہلی جنگ عظیم مرکب عددی، فوجی معاشی اور سیاسی صفت نسبتی، فوج سے تعلق، معیشت سے تعلق اور سیاست سے تعلق کی وجہ سے۔ اسی طرح مصر، افغانستان، ہندوستان، رشید رضا، جمال الدین افغانی، محمد علی جوہر، علامہ اقبال، مراکش، ایف عبد الکریم، تیونس، سنیوسی، معتمر عالم اسلامی، یہ سب اسم معرفہ ہوں گے۔ مکہ مکرمہ بھی اسم معرفہ ہے۔ عالم اسلام مرکب اضافی، عالم اسلامی مرکب اضافی، سربراہ اسم فاعل، غور و فکر مرکب عطفی، اسرائیل اسم معرفہ، فلسطینی صفت نسبتی، فلسطین سے نسبت کی وجہ سے، علامہ محمد اقبال اسم معرفہ۔ شکریہ، امید کرتی ہوں میری چھوٹی سی کاوش آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح پڑھا کر آپ اپنے طلباء و طالبات اور بچوں کے لیے آسانیاں فراہم کر سکتے ہیں اور انہیں بآسانی سبق کے اہم نکات یاد کروا سکتے ہیں۔ شکریہ۔